الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اور شیطان کی دشمنی اس دن سے شروع ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکالا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہیں کی اور اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا۔ تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ، میں تیرے عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ تو اس دن سے اللہ تعالیٰ نے جب سے ابلیس کو یہ مہلت دی کہ وہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی ہے اور اس نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں انسان کو گمراہ کرنے کی ہر کوشش کروں گا۔ تو ابلیس کے چالوں میں سے دو اہم چالیں ہیں جس سے وہ انسان کو اپنے جھانسے میں پھنساتا ہے، ایک شبہات اور دوسرا شہوات۔ شبہات یعنی شک، ڈاؤٹس، اور شہوات ڈیزائرز، نفسانی خواہشات۔ ابلیس ان دو چیزوں سے انسان کو اپنے جھانسے میں پھنساتا ہے، یا تو اس کے دل میں، اس کے عقیدے میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، یا اس کو نفسانی خواہشات میں پھنساتا ہے۔ آج جو ہمارا سوال ہے اس کا تعلق شبہات سے ہے۔ انسان کے دل میں، مومن کے دل میں کبھی کبھی شیطان کی طرف سے وسوسہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا۔ یہ ایک وسوسہ ہے جو انسان کے دل میں شیطان کی طرف سے آ سکتا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو ہمارے دلوں میں ایسا وسوسہ ہے، ہمیں اس کو اپنے دل سے دور کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے ایک مسلمان کے اوپر سب سے زیادہ ضروری علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے، کہ انسان، مسلمان، مومن اپنے رب کو جان لے کہ میرا رب کون ہے۔ میں نے اپنے رب کے بارے میں نے اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا عقیدہ سکھاتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اگر انسان، اگر مومن، اگر مسلمان قرآن اور سنت میں اس کو پڑھ لے اور اس پہ ایمان لے آئے کہ اللہ پہ کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، تو انشاءاللہ شیطان کا یہ وسوسہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا۔ لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں جانیں گے اور ہم اس چیز کو نہیں سیکھیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے ایمان لانا ہے، تو ایسے وسوسے ہمیں پریشان کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ایسے شبہات، ایسے وسواس، ایسے وسوسے ہمارے دل میں آئے شیطان کی طرف سے، تو ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے ایسے وسوسوں کے آنے سے پہلے کہ ہمیں اللہ پہ کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد جب ایسا وسوسہ آئے تو اس کا علاج کیا ہے وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ تو ہمارا ایک مومن کا، ایک مسلمان کا قرآن و سنت کے مطابق یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پورے کائنات کا خالق ہے، اور اس کائنات میں جو ہے اس کا خالق اللہ ہے۔ اللہ خالق ہے، مخلوق نہیں۔ اللہ خالق ہے، مخلوق نہیں۔ تو جب اللہ خالق ہے، مخلوق نہیں، تو یہ سوال بیکار ہے، فالتو ہے اور عبث ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ اللہ تو خالق ہے اور وہ کسی کی مخلوق نہیں۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ایسا کبھی بھی نہیں تھا کہ اللہ نہیں تھا۔ اللہ تھا، اللہ ہے اور اللہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مخلوق نہیں۔ اللہ ہمیشہ سے تھا، ہے اور رہے گا۔ تو جب ہمارا یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ خالق ہے، مخلوق نہیں، تو یہ سوال بنتا ہی نہیں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، کیونکہ پیدا تو اس کو کیا جاتا ہے جو مخلوق ہو۔ خالق پیدا نہیں ہوتا، خالق تو سب کو بناتا ہے، مخلوق پیدا ہوتی ہے، ہم پیدا ہوئے ہیں۔
اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو جب ہمیں یہ علم ہوگا ہمارے پاس تو یہ وسوسہ انشاءاللہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ لیکن پھر بھی انسان کے دل میں وسوسہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں اس بارے میں فرمایا ہے کہ کبھی کبھی شیطان انسان کے دل میں وسوسہ لے کے آتا ہے۔ تو آپ کیا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ حامیم سجدہ میں فرماتا ہے، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 36 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ آپ نے کہنا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو سننے والا ہے، جاننے والا ہے شیطان مردود سے، یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس کے بعد صحیح مسلم اور سنن نبی داؤد کی احادیث میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب ایسا وسوسہ آئے تو آپ نے کیا کہنا ہے، آمنت باللہ ورسولہ، آمنت باللہ ورسولہ، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے یہ پڑھنا ہے کہ میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لاتا ہوں، اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، اس کو نہ کسی نے پیدا کیا ہے، یعنی نہ اس نے کسی کو جنا ہے، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہے، اور اس کا کوئی بھی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جب ایسا وسوسہ آئے آپ نے بائیں طرف 3 بار کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہ وسوسہ آپ کے دل میں انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ تو اس طرح آپ اس وسوسے سے، اس خیال کو اپنے دل سے نکال دیں گے۔ تو میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنا عقیدہ قرآن و سنت سے سیکھیں گے تو کوئی بھی وسوسہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ قرآن و سنت ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام جہانوں کا خالق ہے، اور اللہ کسی کی مخلوق نہیں، اللہ پیدا نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہے۔ پیدا تو وہ چیز ہوتی ہے جو کبھی نہ ہو۔ تو شیطان کا یہ وسوسہ کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، یہ بیکار ہے، عبث ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تو پیدا نہیں ہوا، اللہ ہمیشہ سے ہے۔ کبھی بھی ایسا ٹائم نہیں تھا کہ اللہ نہیں تھا، اللہ تھا، اللہ ہے، اور اللہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچائے اور ہمارا ایمان قرآن و سنت کے اوپر بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عقیدہ نصیب کرے کہ جس عقیدے کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔